انجمن حیدری دہلی کے تمام عہدیداران اور نمائندے ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ان حضرات کی وجہ سے جو قوم کو ایک فتح ملی ہے اس کو ابھی میں صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں، ایک شاعر کے بعد اس کو بتاؤں گا۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی محترم شاعر پچھلے 25 برس کے دوران ہماری حسینی ادب میں، ہماری محفلوں میں بہترین ناظم کی حیثیت سے، بہترین شاعر کی حیثیت سے، بہترین فکر کی حیثیت سے، بہترین ذکر کی حیثیت سے جس شاعر کا نام ابھرا ہے وہ ہے جناب عرشی واسطی صاحب۔ میں جناب عرشی واسطی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب عرشی واسطی صاحب۔ اور اب یہاں سے مطلب پیش کر رہا ہوں مدح حاضر میں ڈائس پر موجود ہلال بھائی ایک ایک فرد اور اس کے بعد آخری صف تک مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے کہ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے۔ میں دوسرا مصرع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، اگر بات پہنچے تو بول کے بتائیے گا۔ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تو کشتی ہے، اسے کیا پوجنے سے فائدہ، نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ سلسلے کا دوسرا شعر سماعت فرمائیں گے کہ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تو کشتی ہے، اسے کیا پوجنے سے فائدہ، نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ کہ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی۔ شعر سنیے گا دوستو مدح حاضر میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ کہ باندھ دو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، پوری توجہ حضرات، باندھ دو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ باندھو رومال زہرا کے سر پر اے حسین، باندھو رومال زہرا اس کے سر پر اے حسین، باندھو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ سلسلے کا اگلا شعر سنیے گا۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں لیکن جتنے لوگ ہیں ان سب کی جانب سے ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس شعر سے علیحدہ محسوس کیجئے گا، یہی التجا جو عرشی واسطی کی ہے وہ اگر آپ کی نہ ہو تو خاموش رہیے گا۔ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی برا نہیں مانوں گا، لیکن اگر آپ اس شعر سے قریب ہیں اور خاموش رہیں گے تو مجھے افسوس ہوگا۔ کہ پوری توجہ حضرات سماعت فرمائیں گے، شعر حاضر کر رہا ہوں کہ نفس انسان کا عظیم الشان ہونا چاہیے، زیر خنجر دل کو اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تو کشتی ہے، اسے کیا پوجنے سے فائدہ، نہ خدا پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک کشتی بنا تو لی علی کے نام کی، اب سمندر میں بھی ایک طوفان ہونا چاہیے۔ باندھ دو رومال زہرا حر کے سر پر اے حسین، اس کی بخشش کا شعر سنیے گا، اس کی بخشش کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ کہ کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی، کاتب تقدیر جب لکھنا کتاب زندگی،
یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے، یاد رکھنا کربلا عنوان ہونا چاہیے۔ میں یہیں سے ایک مطلع اور 3-4 شعر اور حاضر کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نظر کر رہا ہوں مطلع جو لوگ ابھی تک خاموشی سے سن رہے ہیں، اللہ کرے مطلع وہاں تک پہنچ جائے اور بول اٹھے۔ پوری توجہ، خاص توجہ کا طالب ہوں ایک ایک فرد کی۔ دیکھیے گا حضور کہ عمارتیں نہیں بنتی کبھی بنا کے بغیر۔ ذرا ایک سلوات بھیجیے تو۔ سنیں گے عزیزو، عمارتیں نہیں بنتی کبھی بنا کے بغیر۔ کوثر بھائی دیکھیے گا مطلب، عمارتیں نہیں بنتی کبھی بنا کے بغیر، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر، نفس ندامت ہستی ہے کربلا کے بغیر۔ پتہ چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے، پتہ چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے، نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر۔ پتہ چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے، پتہ چلا کہ نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر، پتہ چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے۔ حضرات مدح حاضر میں شعر پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ سماعت فرمائیں گے۔ پتہ چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے، نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر، کہ کہو تعارف معبود ذات سرور ہے، کہو تعارف معبود ذات سرور ہے، خدا ملا نہیں اس بندے خدا کے بغیر۔ کہو تعارف معبود ذات سرور ہے، کہو تعارف معبود ذات سرور ہے، خدا ملا نہیں اس بندے خدا کے بغیر۔ اس سلسلے کا میں آخری شعر اس جملے کے ساتھ پیش کر دوں کہ اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا نا تو یہ میرے لیے بہت ہے، اور اگر داد مل گئی تو یہ میرا نصیب ہے۔ میں سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، جیسے مرضی ہے سن لیجئے، مگر میری نظر میں یہ شعر اہمیت رکھتا ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں۔ کہو تعارف معبود ذات سرور ہے، خدا ملا نہیں اس بندے خدا کے بغیر۔ اب وہ شعر سنیے کہ ربابو زینبو کلثوم برسرے بازار، ربابو زینبو کلثوم برسرے بازار، وقار آیے تطہیر ہیں ردا کے بغیر، وقار آیے تطہیر ہیں ردا کے بغیر۔ رباب و زینب و کلثوم برسرے بازار، وقار آیے تطہیر ہیں ردا کے بغیر۔ ایک سلوات بھیجیے تو آخر میں 2-3 شعر ہوتے ہیں۔ یا آپ سب کے ساتھ سلوات نہیں پڑھتے یا لوگ آپ کے ساتھ نہیں پڑھتے، آواز ملا کے پڑھ گی تو زیادہ اچھا لگے گا۔ دیکھیے حضرات، حاضر کر رہا ہوں مطلب۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ہمارے گوہر ایجنسی والے ہیں ان لوگوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے بات آپ تک آئی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام میں فیس ٹو فیس آپ کے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ کہیں اور سے سنا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حاضر کر رہا ہوں مطلب، سماعت فرمائیں گے پوری توجہ کہ وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، وفا و صبر کا غازی جہان، مطلب سنیے گا دوستو، وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا۔ وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا،
وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا. عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں غازی عباس کا علم اٹھانے والوں کی. اگر شعر پہنچ جائے تو خدا کے واسطے انصاف کیجئے گا شعر کے ساتھ. جہاں جہاں بھی حضرات موجود ہیں، وفا و صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا. نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے، نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے، وہ بیچ راستے میں امتحان چھوڑ گیا. نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے. نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے، نہ بھرتا مشق سکینہ تو لوگ کہہ دیتے، وہ بیچ راستے میں امتحان چھوڑ گیا. سچا ہو تو بول کے بتائیے کہ وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں. وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا. وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں، جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا. جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا. 38 سال سے آپ نظامت کر رہے ہیں، 38 محفلیں ہو گئی، اس سے زیادہ بھی ہوئی ہوں گی اور کئی محفلیں ہوئی ہیں. ایک خیال پیش کر رہا ہوں، اگر کہیں سے بہت پرانا خیال ہے لیکن اگر لفظوں کی وجہ سے کوئی نئی بات ہو تو بول کے بتائیے گا. میں حاضر کر رہا ہوں کہ وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا کہ جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا. جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار. زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا. میں کم سے کم اس شعر پہ شعراء سے تو داد چاہوں گا اور ہمارے آفتاب شریعت موجود ہیں، دیگر اہل علم حضرات موجود ہیں. میں اس شعر پہ پڑھے لکھے مجمع سے داد چاہوں گا. حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضور رضی بھائی، میں شعر حاضر کر رہا ہوں. وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا. جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا کہ بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں. شعر سن لیجئے گا بھائی. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. مجھے میں حاضر کر رہا ہوں. جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا. مجھے یہ معلوم ہے ناشر بھائی اعلان بھی کر چکے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی پتہ چلا ہے کہ اس محفل میں صرف منگلور کے لوگ نہیں بلکہ قرب و جوار سے آئے ہیں. یہ سارے کے سارے عزادار ہیں. میں ان عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں. شعر اگر پہنچ جائے تو ذرا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا عزیزو. آخری 2 شعر مقطع کے ساتھ، اس کے بعد اجازت. شعراء کی فہرست طویل ہے، میں حاضر کر رہا ہوں. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا کہ ہیں بے شمار علم انگنت عزا خانے. بھائی بات پہنچے تو بول اٹھئے گا. ہیں بے شمار علم
انگنت عزاخانے، وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا. ہے بے شمار علم انگنت عزاخانے، ہے بے شمار علم انگنت عزاخانے، وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا. وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا. ہے بے شمار علم انگنت عزاخانے، وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان. بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا کہ ہیں بے شمار علم انگنت عزاخانے، وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا. جامی بھائی بہت خاموشی سے آپ نے کم سے کم 7-8 شعر سن لیے. مقطع ذرا بول کے سن لیجئے گا. میں حاضر کر رہا ہوں اس لیے کہ سچائی ہے. ہیں بے شمار علم انگنت عزاخانے، مقطع وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا کہ یزیدیت کو کچلنے کے واسطے عرشی، یزیدیت کو کچلنے کے واسطے عرشی وہی زمین پہ امام زمان چھوڑ گیا. یزید تیرے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اسی محفل سے مہدی ندوی صاحب نے یہ شعر فرمایا تھا. حضرات یہ حقیقت بھی ہے کہ حسینیت کسی کی میراث نہیں ہے، حسینیت کسی کی ملکیت نہیں ہے. سرزمین رامپور کی طرف چلتے ہیں جو ایک قبرستان ہے، جو محمد علی جوہر کی سرزمین ہے. وہ سرزمین کہ جس نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر رامپور کی سرزمین سے آیا. اسی سرزمین کا شاعر جناب طاہر فراز ہمارے درمیان ہیں، جو ہمارے ادب کے ایک سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں. غزل کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے پوری دنیا میں جو شاعری ہمارے ہندوستان کی پہنچ رہی ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب طاہر فراز صاحب. میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ مولا میں تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہماری سماعتوں کو محدود فرمائیں. جناب طاہر فراز صاحب. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے. مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے، مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. ذہن کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے، اندر اندر خود ہی سنورنا پڑتا ہے. مدحت مولا میں مصرع کہنے کے لیے ذہن رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا یقین ہے کہ یہاں جو شعر سنائے جا رہے ہیں وہ سب آپ بہتر طور پہ ملاحظہ فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں کچھ ایسے گوشے ہیں جو میرے ذہن میں آئے میں پیش کروں. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے. میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے. شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے.
ایک منقبت ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ. آپ نے مختلف شعراء سے مختلف موضوعات پہ کلام سنا. میرا بھی ایک پرسنل معاملہ ہے. میں تھوڑا سا بنیاد پرست ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیش کروں. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. دوسرا مصرع آئے گا. سیاہ رات میں سحر ابو طالب. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب. برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. دھیرے دھیرے آپ سنتے چلے جائیں گے. داد دیں نہ دیں سنیے غور سے. برائے اہل نظر معتبر ابو طالب. جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے. جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے. خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب. خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب. میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا. میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا. میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب. میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب. حقیقتوں سے کوئی پردہ پوشی کیسے کر سکتا ہے؟ میں دعوے سے ایک بات دعویٰ پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا. میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب. جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی. جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت. جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی. ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب. ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب. منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا. منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا. منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا. ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب.
ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب، ان آئینوں کے ہیں آئینہ گر ابو طالب۔ ملاحظہ فرمائیں شعر، پتہ نہیں یہ مائک کی خرابی ہے یا میری آواز کی خرابی ہے، میں آپ کی سماعتوں پر تو پورا بھروسہ ہے، شعر پیش کرتا ہوں خاص طور سے۔ علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر، ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب۔ آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں میں اپنے پیر کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت نیاز بریلوی، تو بس یہ میرا اس سلسلے کا آخری شعر ہے۔ ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، دعا قبول خدایا بفیض شاہ نیاز، ادھر ہی رکھنا مجھے ہیں جدھر ادھر ہی رکھنا جدھر ابو
چند اشعار میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی مجھے پڑھنا اس لیے ہے کہ وہ بھی نام و نشاں یزید کے گھر کا مٹا گئی، نام و نشاں یزید کے گھر کا مٹا گئی، مظلومیت حسین کی دنیا پہ چھا گئی. اچھا صاحب مائک ٹھیک ہو گیا؟ پتہ نہیں ہوا لیکن آپ سن رہے ہیں تو سن لیجیے. ہاں کچھ قریب ہو کے پڑھنا پڑتا تو وہ آواز کھینچتا ہے، خوش کر دیتا ہے. تھوڑا سا فاصلے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں عادت ہے اس طرح کی. بارہ کوئی آسان نہیں، صحیح آ رہی آواز؟ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، مثل خدیجہ ہونا. شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. پھر فرمایا خدیجہ ٹی وی والے بھی کور کر رہے ہیں تو ان کے لیے خاص دے رہے ہیں. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہو، تیسری شرط، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. اور ممکن نہیں، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. مشورہ ہے، مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم. مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم. آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا، آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا. صاف کہہ دوں، صاف کہہ دوں
کہ یہی حشر میں کام آئیں گے، صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے، طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا، طے ہے ان کے لیے۔ اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں صاحب، شاعری کا کچھ شاید ہو گیا، کچھ اس میں شامل ہو گیا کہ روگ لگ جائے جنہیں، روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا، روگ لگ جائے جنہیں، روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا، ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا، روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا، ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا۔ یہ بھی شکریہ۔ اب ایک یہ فرمائش ہے، باقی یہ کہ بہت شعراء کی طویل فہرست ہے اور میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، تو بس ان کا حکم تھا، اور خاص طور سے کوثر بھائی سے سر میں 40-45 سال سے ہے نا، ہاں، تو اب ذرا آپ تیار ہیں تو سننے کے لیے میں بھی ذرا کوشش کرتا ہوں پڑھتا، خاص طور سے میرے نوجوان میں جا پہلے مصرے سے ہی آپ میرے ساتھ اس کو چھوڑ دیجئے، اگر الفاظ سمجھ میں آئیں گے تو بس یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کی محفل ہے کہ لفظوں میں اثر تو وہ دیتے ہیں، آپ بھی بس تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلے، یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلے، یارو علم اٹھانے چلو کربلا چلے، آؤ اسی بہانے چلو کربلا چلے، آؤ اسی بہانے چلو کربلا چلے۔ شعر سنیں۔ پھولوں کی چادروں کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ، پھولوں کی چادروں کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ، اشکوں کا جل چڑھانے چلو کربلا چلے، اشکوں کا جل چڑھانے چلو کربلا چلے، پھولوں کی چادروں کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ، اشکوں کا جل چڑھانے چلو کربلا چلے۔
جنت میں گھر بنانے کا یہ بھی ہے راستہ، جنت میں گھر بنانے کا یہ بھی ہے راستہ، 2 گز زمین پانے چلو کربلا چلے، 2 گز زمین پانے چلو کربلا چلے، بیعت کا دعوے دار نہ یوں باز آئے گا، بیعت کا دعوے دار نہ یوں باز آئے گا، بیعت کا دعوے دار یوں نہ یوں باز آئے گا، شبیر کو بلانے چلو کربلا چلے، شبیر کو بلانے چلو کربلا چلے، شبیر کو بلانے چلو کربلا چلے، اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز، اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز، اسلام جسم چور ہے زخموں سے پھر فراز، خاک شفا لگانے چلو کربلا چلے، خاک شفا لگانے چلو کربلا چلے، آؤ اسی بہانے عالمی شہرت یافتہ جناب طاہر فراز صاحب آپ سے مخاطب تھے، میں ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا مائک تو بہت صحیح چل رہا ہے، لیکن وہ مائک پوری طریقے سے انصاف نہیں کر رہا، یا یوں کہیے کہ میری آواز زیادہ یہ اسے پسند ہے کہ نہیں پسند کر رہا، ضروری یہ ہے کہ مائک اگر سیٹ ہوگا تو صحیح طریقے سے ترسیل ہوگی، شاعر کی بھی اور سامعین کی امداد کی بھی۔ اب میں ان کے مرثہ کلام کے بعد محفل کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے، محفل کو ایک نئی آب و تاب دینے کے لیے، آپ کی سماعتوں کا پورا یقین رکھتے ہوئے ایک ایسے محترم شاعر کو پیش کر رہا ہوں کہ جو نہ صرف شاعر بلکہ ایک اسکالر ہے، ایک عالم ہے، ایک فاضل ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر ہیں، نہ جانے کتنی کتابوں کے مصنف، اور ہندوستان اور ایران کے جو رشتے ہمارے تہذیبی، ہمارے لسانی رشتے ہیں، ان رشتوں کو مضبوط کرنے میں جو ایک کڑی ہیں وہ پروفیسر عبدالحسن صاحب ہیں، ہمارے حسینی ادب کی جان ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر عبدالحسن صاحب سے کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے، آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے، آج اس محفل میں بھی موجودگی زہرا کی ہے، مومنوں خاموش مت بیٹھو خوشی زہرا کی ہے، مومنوں خاموش مت بیٹھو خوشی زہرا کی ہے، کہ عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، پورے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہی زہرا کی ہے، عظمتیں 2-4 ہوں تو آدمی کر لے شمار، پورے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہی زہرا کی ہے،
کہ پورے 100 دانوں کی ایک تسبیح ہی زہرا کی ہے کہ جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر سارے تصورات گئے آسمان پر. رکھا رضا کے سائے میں بچوں کو اس طرح پتھر اگر گرے تو گرے صاحبان پر. پتھر اگر گرے تو گرے صاحبان پر. کہ معصوم 3 رشتے فقط فاطمہ کے ہیں. معصوم 3 رشتے فقط فاطمہ کے ہیں. روشن ہے یہ بڑے سے بڑے خاندان پر. دل ہاجرہ کا تھام لو اے مادر حسین, یہ رو رہی ہیں ایک چھری کے نشان پر. دل ہاجرہ ملاحظہ کریں کہ حسین ابن علی سے جس کا رشتہ ہو نہیں سکتا, سنیے کہ حسین ابن علی سے جس کا رشتہ ہو نہیں سکتا, اسے کچھ بھی سمجھیے, اسے کچھ بھی کہو, ایمان والا ہو نہیں سکتا. اسے کچھ بھی کہو ایمان والا ہو نہیں سکتا. کہ انہی کانوں میں پہنچی ہے تلاوت نو کے نیزہ سے جو سمجھے تھے کبھی شبیر زندہ ہو نہیں سکتا. انہی کانوں میں پہنچی ہے تلاوت نو کے نیزہ سے جو کہتے تھے کبھی شبیر زندہ ہو نہیں سکتا. حضرات آپ ایسی جگہ پر ہیں اتراکھنڈ میں جہاں ندیاں ہیں, جہاں باندھ ہیں اور جہاں ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بھی خیال آیا کہ یہ آیا کہاں سے. ملاحظہ کیجیے کہ میری استعداد کیا تھی اور مجھے کیا مل گیا. میری استعداد کیا تھی اور مجھے کیا مل گیا. جتنا سوچا بھی نہ تھا اس سے زیادہ مل گیا. جتنا سوچا بھی نہ تھا اس سے زیادہ مل گیا. کہ یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین, یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین, اے حسن سارے زمانے کو اجالا مل گیا. یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین, اے حسن سارے زمانے کو اجالا مل گیا. کہ منصف سے کہہ دو. حضرات آج ہم اگر اس دور کے عکاس نہ ہوں گے تو وہ جو دنیا آنے والی ہے وہ ہمیں بھی انہی مجرموں کی قطار میں کھڑا کرے گی جہاں دوسرے مجرم ہوں گے. اسی لیے اس دور کو بھی سامنے رکھ کر, اس لیے کہ اس دور میں ضرورت ہے حسین کی. لہذا کیجئے کہ منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے. منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے. شعلہ جب آشیاں میں کسی کے لگا کرے. منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے. شعلہ جب آشیاں میں کسی کے لگا کرے. ہم رکھ چکے دہکتی ہوئی آگ پر قدم, ہم رکھ چکے دہکتی ہوئی آگ پر قدم, جو کام بچ گیا ہے وہ مشکل کشا کرے. ہم رکھ چکے دہکتی ہوئی آگ پر قدم, ہم رکھ چکے دہکتی ہوئی آگ پر قدم, جو کام بچ گیا ہے وہ مشکل کشا کرے. ارے سجدہ خدا کا جب بھی کرو خاک پاک پر, قربانی حسین نظر میں رہا کرے. ارے کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی, شبیر جس زمین کی قیمت ادا کرے. کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی, کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی. کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی, شبیر جس زمین کی قیمت ادا کرے. کہ شبیر جس زمین کی قیمت ادا کرے, کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی. ارے کیا کرے خنجر خطا اپنی چھپانے کے لیے, کیا کرے خنجر خطا اپنی چھپانے کے لیے. خون ضد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے, خون ضد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے. خون ضد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے. کہ ایک دن میں یہ 72 بار سمجھایا گیا, ایک دن میں یہ 72 بار سمجھایا گیا, موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے. ایک
کیا کرے خنجر خطا اپنی چھپانے کے لیے، خون ضد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے، خون ضد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے۔ ایک دن میں یہ 72 بار سمجھایا گیا، موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے۔ ارے کرتے سے سنیے کہ کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا، کرتے کرتے وار 1400 برس سے ہم یہ جھیل رہے ہیں، لیکن سنیے ہم بدلے نہیں، ہم اپنی جگہ ہیں۔ بلا کیجئے کہ کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا، کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا، روشنی راضی نہیں سینے سے جانے کے لیے، کرتے کرتے وار آخر کار کرتے کرتے وار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا، روشنی راضی نہیں سینے سے جانے کے لیے۔ اہل بیت میں پہلی شہادت جناب محسن کی ہے، یاد رکھیے گا، پہلی شہادت اہل بیت میں جناب محسن کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، شکر محسن کا کہ مفہوم شہادت دے گیا، شکر محسن کا کہ مفہوم شہادت دے گیا، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، شکر محسن کا کہ مفہوم شہادت دے گیا، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، اور اس لیے زہرا کا گھر ہے، اس لیے زہرا کا گھر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ شکر محسن کا جو مفہوم شہادت ہے، کہ شعر پیش کرتا ہوں حضرات، کہ شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون۔ دیکھیں شہزادی فلک ہیں، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون، کوئی گنجائش نہ رہ جائے گرانے کے لیے، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون، اس لیے زہرا کا گھر ہے آسمان بے ستون، کوئی گنجائش نہ رہ جائے گرانے کے لیے۔ اور میری ہر ایک سانس میں 2 شکر پنہا ہے حسن، میری ہر ایک سانس میں 2 شکر پنہا ہے حسن، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا، لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے، کہ لفظ تھا بے چین اس دنیا میں آنے کے لیے۔ ارے کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں؟ کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں؟ کلمہ گویو کیا تمہارا روپ شیطانی نہیں؟ مانتے ہو اس کو جس کی بات ہی مانی نہیں، ارے مانتے ہو اس کو جس کی بات ہی مانی نہیں۔ ارے کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے؟ کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے؟ شرع منظور جب کافر کی قربانی نہیں، کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے؟ کیوں ابو طالب سے مانگا تھا؟ کیوں ابو طالب سے مانگا تھا لہو اسلام نے؟ شرع کو منظور جب کافر کی قربانی نہیں، کہ فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، فرش کوئی بچھ نہ پایا فرش مجلس کی طرح، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ شعر سنیے حضرات جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، کہ ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اے امیر شام ارے کیوں نہ آیا،
کیوں نہیں آیا جواب خطبہ زینب یزید؟ کیوں نہیں آیا جواب خطبہ زینب یزید؟ کیا تیرے گھر میں کوئی آواز مردانی نہیں؟ کیا تیرے گھر ارے کیوں جواب فرش کوئی بس نہ پایا فرش مجلس کی طرح، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ارے کیوں جواب خطبہ زینب نہ آیا اے یزید؟ کیا تیرے گھر میں کوئی آواز مردانی نہیں؟ ارے قبیلے میں اگر کچھ لوگ قداور نکلتے ہیں تو ان کی گردنوں کے واسطے خنجر نکلتے ہیں۔ قبیلے میں اگر کچھ لوگ قداور نکلتے ہیں تو ان کی گردنوں کے واسطے خنجر نکلتے ہیں۔ ہماری سربلندی کو چھپانا غیر ممکن ہے، ہمارے بولتے قرآن نیزوں پر نکلتے ہیں۔ ہماری سربلندی کو چھپانا غیر ممکن ہے، ہمارے بولتے قرآن نیزوں پر نکلتے ہیں۔ بتا دے کہ اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ نبی نے مول لی تھی کچھ زمینیں یہ سمجھ کر بھی، نبی نے مول لی تھی کچھ زمینیں یہ سمجھ کر بھی وہاں کھیتی نہیں ہوتی جہاں پتھر نکلتے ہیں۔ نبی نے مول لی تھی کچھ زمینیں یہ سمجھ کر بھی وہاں کھیتی نہیں ہوتی، وہاں کھیتی نہیں ہوتی جہاں پتھر نکلتے ہیں۔ صفائی نفس کی، دیکھیں میں کہاں آ رہا ہوں، اہل بیت کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ صفائی نفس کی ایک مرحلہ دشوار ہے، لیکن صفائی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ملاحظہ کہ صفائی نفس کی ایک مرحلہ دشوار ہے، لیکن چنا جاتا ہے جب غلہ تو یہ کنکر نکلتے ہیں۔ چنا جاتا ہے جب غلہ تو یہ کنکر نکلتے ہیں، چنا جاتا ہے۔ سفر کیسا بھی ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے اے زہرا، دو سفر، ایک زندگی حیات کا اور حیات کے بعد کا شہادت کا سفر۔ ملاحظہ کیجئے، آپ پہنچ جائیں گے میری بات تک کہ سفر کیسا بھی ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے اے زہرا، تمہارے آگے پیچھے احمد و حیدر نکلتے ہیں۔ سفر کیسا بھی ہو، سفر کیسا بھی ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے اے زہرا، تمہارے آگے پیچھے، آخری شعر سنیے اس سلسلے کا، تمہارے آگے پیچھے احمد و حیدر نکلتے ہیں۔ حضرات بہت مجلسیں ہیں، مجلسوں کے بارے میں آپ کہا گیا، بہت سارے جلوسوں کے بارے میں کہا گیا۔ شعر سنیے کہ امیر شام تیری موت کا دن عید زہرا ہے، امیر شام تیری موت کا دن عید زہرا ہے، اسی تاریخ میں صندوق سے زیور نکلتے ہیں، اسی تاریخ میں صندوق سے زیور نکلتے ہیں، اسی تاریخ میں۔ ایک صلوات پڑھ لیں حضرات۔ آخر کلام سنیے حضرات، مناسبت سے آج کی، کہ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ ملاحظہ کیجئے، یہ کربلا ہے۔ ادا سنیے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جس سرزمین پر جاؤ وہاں کچھ دے کے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک شعر آپ کی پسند کے لائق ہو۔ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، اور یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے،
نکلے گا. یہ کربلا ہے, اجالا یہیں سے نکلے گا. میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روضہ حر. حیدر بھائی ملانا کیجئے سے. میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روضہ حر, مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا. میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روضہ حر. اب کربلا جس کے اوپر کربلا کا پورا قیام ہے, وہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا چاہتی تھی یہ فوج یزیدی اور یزید اور امام حسین کیا چاہتے تھے. ملاحظہ کیجئے, میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روضہ حر, مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا. کہ لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین, لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین, جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. لعین کہتے تھے چھلنی کرو, جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. یہ کربلا ہے, اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. یہ کربلا ہے. جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا. لاجواب آفاقی اشعار پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن صاحب اس محفل کو تبرک کے طور پر عطا کر کے گئے ہیں. ان کے مرصع کلام کے بعد, استادانہ کلام کے بعد اب مجھے اشارہ ہوا ہے جناب علی حیدر صاحب کا, منتظمین کا, آپ تمام حضرات کا. یہ محفل علی حیدر صاحب منعقد ضرور کرتے ہیں, انتظام ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک خدمتگار کی حیثیت سے منتظمین اس کے آپ تمام سامعین ہیں جو دور دور سے یہاں تشریف لاتے ہیں, اس خلوص کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور اس محفل کو ایک عالمی محفل بنایا. یہ محفل صرف محفل ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ محفل ایک میسج ہوتی ہے. اگر کوئی حسینیت کے فروغ کے لیے, حسینیت کی حفاظت کے لیے, حسینیت کے تحفظ کے لیے کہیں بھی ہندوستان میں, ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی آواز اٹھے گی تو اس محفل میں اس آواز کی پذیرائی ہوگی. ہمیں فخر حاصل ہے کہ 30 برس سے ہندوستان کی راجدھانی شاہ مردہ میں جو کربلا شاہ مردہ ہے اس پر غاصبانہ قبضہ ہوا تھا اور انجمن حیدری اپنی اپنی کوشش کرتی رہی کسی طرح سے, لیکن اس کوشش میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی. ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہمارے درمیان آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہمارے ہندوستان کی اہل تشیع کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں آفتاب شریعت آقا قبلہ مولانا سید قلم جواد صاحب, ان کی قیادت نے, ان کی سیادت قیادت نے, ان کی حکمت نے ہمیں ایک تحریک دی اور وہ جو کربلا شاہ مردہ ہے وہ 30 برس کے بعد غاصبانہ قبضے سے آزاد ہوا. ہم قبلہ و کعبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی قیادت نے یہ ہمیں عزت بخشی کہ آج وہ کربلا شاہ مردہ آزاد ہوئی ہے اور ہم اپنی رسومات عزاداری کو بڑے آزادانہ طور پر ادا کرنے کے لیے ہم ماشاءاللہ ہمیں پوری قوم کو یہ فخر ہے کہ دلی والوں کے لیے فخر نہیں ہے, یہ پورے ہندوستان کے لیے, پورے معاشرے کے لیے, پوری شیعہ دنیا کے لیے قابل فخر ہے. تو آج اس محفل میں ہم قبلہ و کعبہ مولانا قلم جواد صاحب کی خدمت میں اس انجمن کی جانب سے ایک یہ سپاسنامہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس سپاسنامے میں جو تحریر ہے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کربلا شاہ مردہ کی ارض پاک کو ناجائز قبضوں سے آزاد کرانے کا ایک مقدس فریضہ انجام دیا. ہم آپ کے مدبرانہ, بہادرانہ اور جرت مندانہ حوصلے اور جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں رب العزت آپ کی عزت و وقار, درجات و توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تو وسیلہ محمد آل محمد اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج
17 अप्रैल 2009 महफिल जश्न इमाम हुसैन के पुरमसरत मौके पर और नौजवान जनाब अली अकबर की जवानी के जश्न के मौके पर आपको निशान हैदरी का खुसूसी एजाज़ पेश किया जाता है। We express our hearty compliment to you. You have done a competent job to free Holy Land of Karbala at Delhi from illegal encroachment. We appreciate your judicial intelligence and courageous. We pray Allah to add more honor to your prestige and blessing of Prophet Muhammad Sahib. Today on the holy occasion of Mahfil Jashn Imam Hussain, we feel honored to present you Nishan-e Haidar Award from Mangalore, Haridwar on 17th April 2019, presented by Sayyid Ali Haidar Zaidi, ex-minister उत्तराखंड स्टेट इंडिया। मैं जनाब अली हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, जनाब कौसर साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं, प्रोफेसर अहमद हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। और अंजुमन हैदरी को तो हम ये एजाज़ देंगे ही, लेकिन अंजुमन हैदरी दिल्ली नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ हो कि हम ये अवार्ड इब्न काबा की खिदमत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल वाला नारे हैदर नारे हैदरी शाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल बहुत बढ़िया मामला दूसरी प्लेट महमूद साहब। दूसरा अवार्ड हम जो जिस शख्सियत की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, उसने न सिर्फ करबलाए शाह मर्दा की हिफाजत की और उसे अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ, अपनी बेहतरीन वकालत के साथ, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब महमूद पराचा साहब, सलाम है इनकी खिदमत को पूरी कौम की जानिब से कि इन्होंने वो खिदमत अंजाम दी 30 बरस के आसिमाना कब्जे को हटवाने के लिए। मैं न सिर्फ अली हैदर साहब की जानिब से बल्कि पूरी मिल्लत की जानिब से उनकी खिदमत में सलाम भी पेश करता हूँ और गुजारिश करूँगा राजा साहब से कि वो ये अवार्ड हासिल करें। ये अवार्ड अली हैदर साहब की जानिब से नहीं है, ये पूरे कौम के जज्बात हैं जो इस अवार्ड के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इब्लाकर में जवाब साहब की क़यादत और राजा साहब की बेहतरीन वकालत और जनाब रईस अब्बास साहब अंजुमन हैदरी की सदारत पर भी हमें नाज है कि
उनका ये अवार्ड उनके नायब सदर साहब भी मौजूद हैं, उनके खिदमत में, ये सदर साहब की खिदमत में, सदर की शख्सियत को नहीं बल्कि सदर को अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड दिल्ली की सदर की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। हासिल करें उनके नुमाइंदे नायब सदर साहब। आप जरूर पेशते रहे जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं। 3 अवार्ड हमने पेश किए, आकाए शरीयत की खिदमत में, जनाब राजा साहब की खिदमत में और जनाब सदर साहब की खिदमत में। क्या होता है अवार्ड? उन्हीं के अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद बहादुर अब्बास साहब की खिदमत में, उनकी बहादुरी के लिए, उनके खिदमात के लिए, उनकी मेहनतों के लिए कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और करबलाए शाह मर्दा की हिफाजत की। आज वो करबलाए शाह मर्दा खुदा का हजार शुक्र है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को बची और अभी बहुत से उसके लिए प्लान है कि हमारी कौम पर जो एहसान किया है उसे आने वाला जमाना भुला नहीं सकता। 5वां अवार्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब शहजाद रिजवी की खिदमत में, जनाब शहजाद रिजवी साहब की खिदमत में पंजतन पाक के नाम से 5 अवार्ड 5 लोगों की खिदमत में हमने पेश किए। अगर किसी का नाम का इधर उधर हो गया हो तो वो खुद बदल ले। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद भी कहे। 5 लोगों को हमने ये अवार्ड पेश किए, पंजतन के नाम से पेश किए, पंजतन के साए में पेश किए। और राजा साहब की सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने करबलाए शाह मर्दा की हिफाजत की, बल्कि आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे वो मुस्लिम बच्चे जो बेगुनाह कैद में थे, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे, इल्जामात बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने बगैर किसी फीस के पूरे हिंदुस्तान में जो मजलूम मुस्लिम बच्चे हैं जिन्हें अजियतें हो रही थी, जो कैद बर्दाश्त कर रहे थे, जेल में थे, उनको आज़ाद कराने में इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी वो पूरी कौम के लिए बाइज़ फख्र है। मैं राजा साहब को बार बार सलाम पेश करता हूँ। अली हैदर साहब की जानिब से भी यहाँ जितने मुंतज़मीन हैं, जितने सामीन हैं, जितने मोमिनीन हैं, जितने शुरोगा हैं, उन सब की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। पहले बैतुल ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। सलवात भेजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चाहे कोई लंबी चौड़ी तकरीर मुझे नहीं करना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो घुटनों में बहुत शदीद दर्द है, इसकी वजह से मुझे बैठना मुश्किल होता है। और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इसकी वजह से रात में जागना मना है। जब थोड़ी देर आप इससे गुफ्तगू करना है। यकीनन मौला ने बहुत बड़ी कामयाबी हमें अता फरमाई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मौला का लाख लाख एहसान है कि जो बज़ाहिर नामुमकिन बात लगती थी वो मौला के तसद्दुक़ में मुमकिन हो गई। जिसके बड़े बड़े लीडर जिसके पीछे थे और पूरी पूरी हुकूमत जिसके पीछे थी और कोई जिसको हिला नहीं पा रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि उसको शिकस्त हुई और हमें फ़तह हुई। और ज़ाहिर है कि हमेशा हुसैनियों को फ़तह हुई है और फ़तह होती रहेगी और यज़ीदियों को हमेशा शिकस्त हुई है और शिकस्त होती रहेगी। लिहाजा ये हुसैनियत की फ़तह है और यज़ीदियत की शिकस्त है जो आपके सामने है इंशाअल्लाह, और आपको मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें कामयाबियाँ हासिल होती रहेंगी। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसमें जो हमारे कानूनी सरपरस्त रहे वो महमूद पराचा साहब हैं कि जो आपको शायद पता नहीं इल्म है कि नहीं है कि वो शिया नहीं हैं, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन
مولا نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہماری مدد کرے، اور اتنے بڑے وکیل ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا ہے، لوگوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے پورا وقت دیا اس سلسلے میں، اور بغیر کسی فیس کے انہوں نے پورا ہمارا کام کوئی فیس نہیں لی، اور اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی، جو کامیابی ہمیں مل گئی ہے تو ان کی وجہ سے کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ انجمن حیدری کے جو نوجوان ہیں، جس میں عباس بہادر صاحب ہیں اور دیگر حضرات جن کو یہاں پر انعامات دیے، رئیس صاحب اور دیگر لوگ ہیں، یہ اور اس طرح سے ہمارے علی بلڈر صاحب ہیں اور وہاں کے مومنین سب ہیں، خاص طور سے اس علاقے کے مومنین جو مغربی یو پی کہلاتی ہے، ان کے مومنین نے زبردست ساتھ دیا ہمارا، ہر تحریک میں یہاں سے بسوں کے ذریعے سے پہنچے، لاٹھیاں کھائیں انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن ہماری تحریک میں ساتھ دیا۔ لیکن کچھ لوگ ساتھ نہیں تھے تو ان کے لیے بھی سن لیجیے، وہاں بھی کچھ ساتھ نہیں تھے اور لکھنؤ میں بھی کچھ لوگ ساتھ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی میں نے جواب اس سے پہلے وہاں دیا، تو یہاں بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں درگاہ کا نام کیا ہے، درگاہ کا نام ہے درگاہ شاہ مردان، شاہ مرداں شیر یلدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ درگاہ کا نام ہے شاہ مرداں، جو مرد تھے وہی ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ شاہ مرداں کی درگاہ ہے، نامردوں کے لیے نہیں ہے وہ، لہذا جو مرد تھے وہی ہمارے ساتھ رہے، لہذا اس علاقے کے مومنین نے زبردست ہمارا ساتھ دیا، ہر تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، امتحان کے لیے ہم شکر گزار ہیں، مولا ہی ان کو اجر دیں گے اور مولا ہی ان کو اس کا صلہ دیں گے انشاءاللہ، جو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ایک انجمن بننے والی ہے کہ جس کے سیکریٹری ہمارے محمود پراچا صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ انجمن جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اوقاف کی لڑائیاں لڑے گی، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ یا یقین رکھیے کہ اگر ہمارے اوقاف آزاد ہو جائیں تو ہماری قوم کسی کی محتاج نہیں رہے گی، نہ کسی حکومت کی محتاج رہے گی، نہ کسی دولت مند کی محتاج رہے گی، نہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے نوجوان سعودی عرب جائیں، نہ اس کی ضرورت ہوگی کہ دبئی جائیں، ابوظبی جائیں، اتنا ہی بڑا سرمایہ یہاں موجود ہے کہ ہمارے نوجوان اسی کے ذریعے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اوقاف ہمارے آزاد ہو جائیں کہ جو ہمارے چند غداروں نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، لہذا یہ اوقاف آزاد ہو جائے تو ساری کمیاں جو ہیں وہ اسی اوقاف کے ذریعے ہی سے پوری ہو جائیں گی، لہذا انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی، اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ کامیابی ملی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملتی رہیں گی اللہ نے اگر چاہا۔ اور امام حسین، ظاہر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ امام حسین کی زمین ہے، امام حسین کے نام جتنے اوقاف ہیں اس میں سے 99% اوقاف جو ہے امام حسین کے نام، وقف امام حسین، وقف امام حسین، لہذا جو واقعی حسینی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو نقلی مولائی ہے وہی ساتھ نہیں ہے، جو ساتھ نہیں ہے سمجھ لیجئے گا نقلی حسینی ہے، جو ساتھ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ نقلی مولائی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، لو اصلی مولائی اور اصلی حسینی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو حسینی ہے اس کا سر ہمیشہ سر بلند رہے گا، جو امام حسین کا ماننے والا ہے وہ ہمیشہ اس کا سر بلند، سر کٹنے کے بعد بھی جو سر بلند رہا اس کا ماننے والا بھی انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اب کیونکہ محفل ہے امام کی شان میں، لہذا میں چاہتا ہوں چند جملے محفل کے لحاظ سے بھی عرض کر دوں ورنہ ناانصافی ہوگی۔ مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل بھائی کیا کیا جائے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو مولا آپ دیکھیں مولا کا تذکرہ، تو وہ حدیث پیش کی جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بعض لوگ فضائل جو کم کرنا چاہتے ہیں، جو گھٹانا چاہتے ہیں، انہی نے صاحب کہا کہ دراصل یہ رسول اللہ نے صرف نواسے کی محبت میں جملہ کہہ دیا ہے،
اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلا ٹکڑا تو صحیح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اگر نانا نہیں تو نواسا نہیں، اس پہ کوئی تو مطلب نکل رہا ہے، اس کا تو مفہوم نکل رہا ہے، اس کے تو معنی نکل رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک محبت میں ایک جملہ کہہ دیا جس کا کوئی مطلب اور معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر نانا کی گود میں کوئی ننھا سا نواسا بیٹھا ہو، دادا کی گود میں کوئی چھوٹا سا پوتا بیٹھا ہو، تو اس کو بہلانے کے لیے کتنے جملے کہتا ہے وہ دادا اور نانا بچے کو، ننھے سے بچے کو بہلانے کے لیے کہ تمہارے لیے چاند لے کر آ جاؤں گا، تمہارے لیے ستارے توڑ کر لے آؤں گا۔ تو کیا سچ مچ چاند لے آئے گا وہ؟ کیا سچ مچ ستارے لے آئے گا وہ؟ نہیں، بچے کو بہلانے کے لیے ایسے جملے کہے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے بھی ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کا کوئی مطلب اور معنی نہیں۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، تو حدیث کے اسی دوسرے جز کو دلیل بنایا کہ صرف محبت میں، نانا نے اپنی محبت پہ کہہ دیا، مگر میں کہتا ہوں یہی دوسرا جز اس بات کی دلیل ہے کہ محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مستقبل کے آئینے میں حسین کا کردار دیکھ کے سند دے رہے ہیں۔ نہیں، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، انشاءاللہ میری بات ظاہر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جو پست کردار لوگ ہوتے ہیں، توجہ رہے جملوں پر، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو پست کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ جو پست کردار ہوتے ہیں، جو کم ظرف ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے کہ بس زندہ رہیں، پیٹ بھرتا رہے، چاہے حرام کے مال سے پیٹ بھرے، چاہے اوقاف کو بیچ کر پیٹ بھرے، چاہے قوم سے غداری کر کے کچھ نہ کچھ مل جائے، بس ملتا رہے اور زندہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے، چاہے وہ ذلت سے بسر ہو، چاہے وہ رسوائی سے بسر ہو، چاہے وہ بے عزتی سے بسر ہو، چاہے وہ غلامی میں بسر ہو، مگر زندہ رہیں۔ یہ پست کردار لوگ ہوتے ہیں، یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوا کرتا ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوا کرتا ہے۔ اگر مقصد زندہ ہے تو اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں، اور اگر مقصد زندہ نہیں ہے تو بظاہر وہ زندہ کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے کو زندہ نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد زندہ ہے تو شخصیت زندہ ہے۔ جو بلند کردار لوگ ہیں، جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، وہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ بس رسول نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ حسین کربلا کے میدان میں میرے مقصد کو بچا لے گا، میرے دین کو بچا لے گا، میرے اسلام کو بچا لے گا، تو مجھے زندگی دے دے گا، مجھے حیات دے دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اور توجہ چاہوں گے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بہت باذوق مجمع میرے سامنے ہے۔ دو جملے بہت استعمال ہوتے ہیں، وہ دو جملے کو دو لفظیں بہت استعمال ہوتی ہیں، ایک حسب، ایک نسب۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حسب اور نسب میں فرق کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حسب نسب میں فرق کیا ہے۔ خاص طور سے شادی کے موقع پر یہ جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، فلاں جگہ رشتہ دے رہے، ارے صاحب حسب نسب دیکھ لیجیے گا، حسب نسب دیکھ لیجیے گا۔ کہنے والے کو خود نہیں معلوم کہ حسب اور نسب میں فرق کیا ہے، حسب اور نسب میں فرق کیا ہے، کہنے والے کو خود نہیں معلوم۔ آج میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے سامنے پیش کروں کہ حسب کیا کہتے ہیں اور نسب کس کو کہتے ہیں۔ جو خاندانی کمالات ہوتے ہیں وہ نسب کہلاتے ہیں۔ باپ ایسے تھے، نسب ہے، دادا ایسے تھے، نسب ہے۔ یہ دادا نے کمالات جو کیے ہیں وہ نسب ہے۔ فلاں جگہ فتح کر لیا، یہ نسب ہے۔ فلاں درگاہ بنا دی، یہ نسب ہے۔ فلاں امام باڑہ بنا دیا دادا نے، یہ نسب ہے۔ باپ نے وہ کارنامہ انجام دے دیا، یہ نسب ہے۔ تو جو خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، جو باپ دادا کی طرف سے کمالات آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نسب، ان کو کہتے ہیں نسب۔ اور جو چیز انسان خود اپنے سے حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب۔ ارے توجہ رہے،
خود جو کمالات حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. باپ پروفیسر تھے نسب، خود پروفیسر ہو گیا یہ حسب. خود ڈاکٹر ہو گیا یہ ہے حسب. خود بلند مرتبہ بن گیا یہ ہے حسب. تو جو باپ دادا کی طرف سے ملے وہ نسب ہے، جس کو خود اپنی محنت سے حاصل کرے اس کو کہتے ہیں حسب. اب رسول نے 2 جملے ارشاد فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے. حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے، اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا حسب ہے. جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اس کو کہتے ہیں حسب. آج پوری توجہ رہے، آج کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. کہا جاتا نہیں، کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد. وہ زندہ کہاں ہیں؟ کیا گاندھی جی زندہ ہیں؟ نہیں زندہ ہیں. مگر آج بھی جب گاندھی جینتی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. آج بھی جب بھی کوئی بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے ہندوستان کی تو کہا جاتا ہے گاندھی جی زندہ باد. جب زندہ نہیں ہیں تو پھر ان کو زندہ باد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ جب تک کارنامہ زندہ رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے. ارے انہی نے ہندوستان کو آزاد کروایا. جب تک ہندوستان آزاد ہے گاندھی زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے. جب تک ہندوستان آزاد ہے گاندھی زندہ باد. حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ انہی نے اسلام کو آزاد کرایا، اسلام کو زندگی دی قیامت تک کے لیے. تو جب تک اسلام قیامت تک کے لیے زندہ ہے حسین بھی زندہ باد ہے، رسول بھی زندہ باد ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے. اور بس آخری جزت بس کہیں پڑھیے آپ سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ آپ دیکھیں اب دوسرا جز، بس 2 منٹ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. کہ دوسرا جز کہا احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، بہت توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی مسلمان میں جرت ہے، کیا کسی مسلمان میں ہمت ہے جو یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی مگر اللہ نے قبول نہیں کی؟ ہے کسی مسلمان میں جرت جو کہہ سکے؟ ہے مسلمان میں کسی میں ہمت جو کہہ سکے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی مگر اللہ نے رد کر دی، قبول نہیں کی؟ ارے بھلا اللہ اس کی دعا رد کرے گا کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھ سے دعا مانگو. ارے جس سے دعا مانگنے کی اللہ خود تمنا کر رہا ہو، بھلا وہ محبوب دعا مانگے گا تو اللہ رد کرے گا؟ لہذا دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے محبوب رکھنا تو حسین کو محبوب رکھے، اسے دشمن رکھنا تو حسین کو دشمن رکھے. تو یا یہ کہہ دیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی دعا قبول ہوئی. تو جب دعا قبول ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو حسین کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو حسین کا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. اور دوسرا جز کیا ہے دعا کا؟ پالنے والے اسے دشمن رکھنا، جو حسین کو دشمن رکھے
تو یا تو کہہ دو کہ دعا قبول نہیں ہوئی. اگر دعا قبول ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین کے دشمن صرف امام حسین کے دشمن نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. نئی بات واضح نہیں کی توجہ رہے. کبھی کبھی یہ جملہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے کہ صاحب یزید کو برا نہ کہیے، قاتلوں کو برا نہ کہیے، اللہ ارحم الراحمین ہے. نہیں، بہت نازک چیز پیش کر رہا ہوں. اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. لہذا یہ بھی بڑے گناہگار تھے، یزید بھی بڑا گناہگار تھا، مگر اللہ ارحم الراحمین ہو سکتا ہے معاف کر دے. بہت توجہ رہے. میں کسی نوجوان کا ذہن بہک سکتا ہے ان جملوں سے. میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے، چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے، کیونکہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کو بخش سکتا ہے، ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے. یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شبر کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. حرم اللہ کو برا نہ کہو، اللہ معاف کر دے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہمارا دھوکہ کھا سکتا ہے. ہاں، اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن رسول کی دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. اس کا مطلب رسول کی دعا کی روح سے حسین کے دشمن صرف حسین کے نہیں، اللہ کے دشمن ہیں. تو جب یہ اللہ کے دشمن ہیں اور تم کہہ رہے ان کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تو پھر کسی بھی اللہ کے دشمن کو برا نہ کہنا. پھر کسی اللہ کے دشمن کو برا نہ کہنا. دیکھو، فرعون کو برا نہ کہنا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. نمرود کو برا نہ کہنا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شداد کو برا نہ کہنا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. ارے ابو لہب کو برا نہ کہو، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے. ابو جہل کو بھی برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے. یہ بھی دشمنان خدا ہیں، اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے. اور ایک دشمن رہ گیا، ایک دشمن رہ گیا. کبھی شیطان پر بھی لعنت نہ کرنا. اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. لہذا شیطان پر کبھی لعنت نہ بھیجیے گا. لیکن ہر مسلمان کہے گا یہ دشمنان خدا وہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے. تو جب یہ دشمن خدا معاف نہیں ہو سکتے تو یزید بھی دشمن خدا ہے، وہ بھی معاف نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجے میرے نامات سے پر محمد و آل محمد. تذکرہ امام حسین، پیدائش کا تذکرہ. جیسے ہی پیدائش کی خبر ہوئی رسول پہنچتے ہیں. جناب ام الفضل وہاں پر تھی. کہا کہ اے ام الفضل، میری آغوش میں حسین کو دیجئے، میرے نواسے کو دیجئے. ام الفضل کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول، ابھی بچے کو پاک نہیں کیا گیا. سنیے اور آخری جملے سنیے. ابھی بچے کو پاک نہیں کیا گیا ہے، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے. یہ سننا تھا. جبین رسالت پر شکن پڑی، جبین رسالت پر شکن پڑی. اے ام الفضل کیا کہہ رہی ہو؟ ارے تم اسے پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک پیدا کیا. لاؤ میری آغوش میں دو. اب یہاں کے اوپر روایت کہتی ہے وقت نہیں لینا ہے. جبریل نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دے، اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت بھی ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کربلا کی خاک لا کر دیتے ہیں. میں بس یہیں تک لانا تھا آپ کو، یہیں تک لانا تھا آپ کو. کربلا کی خاک لا کر دیتے ہیں. کربلا کی خاک رسول نے اپنی پیشانی سے لگائی، چومی. ملائکہ نے اپنے پروں پر رمانی کی. یہ کون سی خاک ہے؟ کربلا کی خاک، جس میں ابھی حسین دفن نہیں ہوئے ہیں مگر صرف حسین کی طرف منسوب ہو گئی. تو اتنی پاک ہو گئی کہ رسول اللہ چوم رہے ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے مل رہے ہیں. یہی خاک کربلا ہے کہ جس کی ہم سجدگاہ بناتے ہیں. یہی خاک کربلا ہے جس کی ہم سجدگاہ بناتے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک اعتراض کا جواب ہو کر جلدی سے بات ختم ہو جائے. اسی خاک کربلا کو ہم سجدگاہ بناتے ہیں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں. ہم سجدگاہ کی بت پرستی، سجدگاہ پر سجدہ کرنا بت پرستی ہوا. لہذا یہ بت پرست ہیں اور یہ مشرک ہیں.
میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتائیے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بتوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں یا بتوں کے سامنے کرتے ہیں؟ جو پوجا ہوتی ہے وہ بتوں کے اوپر ہوتی ہے سجدہ یا بتوں کے سامنے ہوتا ہے؟ جو بھی پوجا کرتا ہے وہ بت کے اوپر سجدہ نہیں کرتا، بت کے سامنے کرتا ہے۔ ہم سجدگاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، سجدگاہ کے اوپر ہوتا ہے، سجدگاہ کے اوپر ہوتا ہے۔ بس آخری جملے سن لیجئے، بہت بھیانک اعتراض ہے، بہت خطرناک اعتراض ہے، جس کا جواب مجھے دینا ہے یہاں پر، کیونکہ تذکرہ امام حسین نے زیادہ جواب دینا ہے۔ پوچھا انہی نے کہ آپ آخر کم اتنا مقدس کیوں سمجھتے ہیں کربلا کی خاک؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ شاید اس ایک سجدگاہ میں جو وہاں پاک خون بہے ہیں، اگر اس کا کروڑواں ذرہ بھی آ جائے اس میں اور اس پر سجدہ ہو جائے تو ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی، ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی۔ بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر بڑا بھیانک اعتراض ہوتا ہے، بڑا سخت اعتراض ہوتا ہے، لیکن جواب پیش کرنا ہے۔ تو کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ جو پاک و پاکیزہ خون بہے تھے کربلا میں، اس کا ایک ذرہ، کروڑواں ذرہ بھی حصہ بھی اس پہ آ جائے تو ہمارے سجدوں کو معراج مل جائے گی۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جہاں اس زمین کے اوپر مقدس و پاکیزہ خون بہے تھے تو اسی زمین کے اوپر تو قاتلوں کا خون بھی بہا تھا۔ ارے جناب علی اکبر کے ہاتھوں سینکڑوں مارے گئے، جناب عباس کے ہاتھوں مارے گئے، جناب قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، امام حسین کے ہاتھوں مارے گئے، وہ خون کے آسمان میں اڑ گیا تھا، وہ بھی تو اسی زمین پر گرا تھا، وہ بھی تو اسی زمین پر گرا تھا۔ تو جہاں یہ پاک خون شامل ہوگا وہاں وہ نجس خون بھی شامل ہوگا اس میں۔ تو جس وقت تم چومو گے سجدگاہ کو تو جہاں پاک ذرے ہوں گے وہاں نجس ذرے بھی ہوں گے اس میں۔ جب سجدے میں سر رکھو گے تو جہاں پاک ذرات ہوں گے وہاں نجس ذرات بھی ہوں گے، تو اب دونوں چیزیں وہاں شامل ہو گئیں، لہذا تم پاک کے ساتھ ساتھ نجس بھی چوم رہے ہو۔ بڑے کا بھیانک اعتراض ہے جو آپ کو جواب پیش کرنا ہے کہ پاک کے ساتھ ساتھ نجس بھی ذرے چوم رہے ہو تم، جب تم سجدہ کر رہے ہو تو جہاں پاک ذرے خون کے وہاں قاتلوں کے ذرے بھی شامل ہو سکتے ہیں، لہذا اس پر بھی تم سر رکھ رہے ہو، تو لہذا پاک کے ساتھ نجس شامل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ دریا کے اندر کوئی نجاست اگر گر جائے تو دریا کی طہارت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ طہارت کے دریا ہیں، ان پر کوئی نجاست اثر نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسری مثال دے کر اپنی بات کو مکمل کروں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاک خون کے ساتھ ساتھ نجس ذرات بھی ہیں، جب تم سر پر رکھتے ہو تو پاک کے ساتھ نجس بھی، جب چومتے ہو تو پاک کے ساتھ نجس بھی، جب سجدہ کرتے ہو تو پاک خون کے ساتھ ساتھ وہ نجس بھی خود شامل ہو سکتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس قرآن میں جہاں جناب ابراہیم کا ذکر ہے، جہاں جناب موسیٰ کا ذکر ہے، جہاں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے، جہاں جناب زکریا کا ذکر ہے، جہاں جناب یوسف کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہے، وہیں اسی قرآن میں حامان بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ تو ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم قرآن کو چومتے ہو تو کیا ان آیتوں کو الگ کر دیتے ہو جس میں فرعون کا ذکر ہے، جس میں نمرود کا ذکر ہے، جس میں حامان کا ذکر ہے، جس میں شداد کا تذکرہ، جس میں شیطان کا نام نہیں؟ جب چومتے ہو تو پورے قرآن کو چومتے ہو، توجہ رہے، جب چومتے ہو تو پورے قرآن کو چومتے ہو، اس کا مطلب ہے ساتھ میں ان ناموں کو بھی چوم رہے ہو کہ جو قرآن میں موجود ہے۔ تو ہر مسلمان کہے گا ارے قرآن صامت کی طہارت ان تذکروں پر غالب آ گئی ہے، تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ جس طرح سے قرآن صامت کی طہارت ان پر غالب آ گئی، اسی طرح سے قرآن ناطق کا خون پاک جو ہے وہ ان نجاستوں پر بھی غالب آ گیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے برنامات
بارگاہ الہی میں ہم دست و دعا ہیں کہ پالنے والے جتنے بھی حاضرین بزم ہیں ان کے دل میں جو جائز تمنا ہے پالنے والے ان کو پورا فرما دے. ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے. جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے. جو اس بزم کے منتظمین ہیں پالنے والے ان کو دنیاوی ترقیاں بھی عنایت ہوں, اخروی ترقیاں بھی عنایت ہوں. پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے, پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے. پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے. جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما دے. پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات بر محمد و آل محمد.